ناظرین، ہندوستان کی قدیم کتابوں میں جامع الحکایات نام کی ایک کتاب بھی شامل ہے۔ یہ کتاب دکن کے مشہور دانشور شیخ صالح محمد عثمانی نے لکھی تھی۔ یہ 1825 میں شائع ہوئی اور اس نے اپنے دور میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ ہاتھوں ہاتھ بکی اور ایک طویل عرصے تک ہندوستان کے عوام اور خواص کی محفلوں میں زیر بحث رہی۔ اس کتاب میں 200 حکایتیں ہیں۔ یہ کتاب سینٹرل ایشیا، افغانستان، ایران اور ہندوستان کے راجاؤں، ملکاؤں، بادشاہوں اور شہزادوں کے قصوں اور واقعات پر مبنی ہے۔ جامع الحکایات میں ایک واقعہ ہے جو آپ کی ذہن کی تنابیں تھام لے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ترکستان کا بادشاہ لمبی عمر کا خواہاں تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے طبیبوں نے بتایا، ہندوستان کی سرزمین پر چند ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں آب حیات کی تاثیر ہے۔ آپ اگر وہ جڑی بوٹیاں منگوا لیں تو ہم آپ کو ایک ایسی دوا بنا دیں گے جس کے کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں گے زندہ رہیں گے۔ ترکستان کے بادشاہ نے 10 لوگوں کا ایک وفد تیار کیا اور یہ وفد ہندوستان کے راجا کے پاس بھجوا دیا گیا۔ اس وفد میں ترکستان کے طبیب بھی شامل تھے اور بادشاہ کے انتہائی قریبی مشیر بھی۔ وفد نے ہندوستان کے راجا کو ترک بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا۔ راجا نے پیغام پڑھا، کہا لگایا اور سپاہی بلوائے اور وفد کو گرفتار کروا دیا۔ راجا گرفتاری کے بعد انہیں سلطنت کے بلند و بالا پہاڑ کے قریب لے گیا۔ اس نے پہاڑ کے نیچے خیمہ لگوایا، ان 10 لوگوں کو اس خیمے میں بند کروا دیا اور اس کے بعد حکم جاری کیا، جب تک یہ پہاڑ نہیں گرتا تم لوگ اس جگہ سے کہیں نہیں جا سکتے۔ تم میں سے جس شخص نے اس جگہ سے کہیں جانے کی کوشش کی تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ راجا نے اپنا فوجی دستہ وہاں چھوڑا اور واپس شہر آ گیا۔ ترکستانی وفد کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ پہاڑ کو اپنی مصیبت سمجھنے لگے۔ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی حامی، کوئی ناصر نہیں تھا۔ وہ زمین پر سجدہ ریز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگے۔ وہ صرف کھانا کھانے، واش روم جانے یا پھر وضو کرنے کے لیے سجدے سے اٹھتے تھے اور پھر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا، چنانچہ ایک دن زلزلہ آیا، زمین دائیں سے بائیں ہوئی، پہاڑ جوڑوں سے ہلا اور چٹانیں اور پتھر زمین پر گرنے لگے۔ ان 10 لوگوں اور سپاہیوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ راجا کے سپاہی 10 لوگوں کو لے کر دربار میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے راجا کو سارا ماجرا سنا دیا۔ راجا نے بات سن کر کہا لگایا اور اس کے بعد ان 10 ایلچیوں سے کہا، آپ لوگ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، اسے یہ واقعہ سناؤ اور اس کے بعد اسے میرا پیغام دو۔ اسے کہو 10 لوگوں کی بددعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ کر سکتی ہیں، بالکل اسی طرح 10-20 لاکھ عوام کی بددعائیں بادشاہ کی زندگی اور اقتدار دونوں کو ریت بنا سکتی ہے۔ تم اگر لمبی زندگی اور طویل اقتدار چاہتے ہو تو لوگوں کی بددعاؤں سے بچو۔ تمہیں کسی دوا، کسی بوٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انگریزوں کا خیال تھا شیخ صالح محمد عثمانی نے یہ حکایت سرکار کو سمجھانے کے لیے لکھی۔ وہ اس حکایت کے ذریعے انہیں یہ سمجھانا چاہتے تھے، آپ مقامی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، لوگوں کی بددعائیں نہ لیں، بددعائیں پہاڑ توڑ دیتی ہیں، آپ تو پھر بھی گوشت پوست کے عام لوگ ہیں۔ انگریز سرکار نے ایسی حکایات سے سبق سیکھا یا نہیں سیکھا یہ ایک طرف، مگر یہ حقیقت ہے اس نوعیت کی حکایات دنیا کے ہر معاشرے، ہر ملک اور ہر دور کے حکمرانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ عام آدمی کی بددعا اور دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام انبیاء کا تعلق اعلیٰ خاندانوں سے تھا، لیکن یہ رہائش پذیر عام لوگوں کے ساتھ ہوئے، کیونکہ اللہ اور اس کی رحمت غریبوں میں ہوتی ہے۔ اگر غریب آپ سے خوش ہیں، یہ جھولی پھیلا کر آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو مصائب کے بڑے بڑے پہاڑ بھی آپ کے لیے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر عام آدمی آپ سے تنگ ہے، یہ آپ کو بددعائیں دے رہا ہو، تو پھر آپ کی طبعی عمر اور اقتدار دونوں کا دورانیہ لمبا نہیں ہوگا۔ آپ اپنی بربادی کا چلتا پھرتا اشتہار ہوں گے اور آپ کے اقتدار کا برج کسی بھی دن گر جائے گا اور آپ اس کے نیچے آ کر عبرت کی قبر بن جائیں گے۔ یہ حکایت دنیا کے ہر اس حکمران کے لیے تخلیق ہوئی جو مسند اقتدار پر فروکش ہو کر خود کو عقل کل، سکندر اعظم اور عظمت کا رشتہ دار سمجھ لیتا ہے، جو مخلوق کو حقیر، عوام کو جذباتی اور مشورے دینے والوں کو بیوقوف سمجھنے لگتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے جہاں اقتدار ختم ہوتا ہے اللہ کا اختیار وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اللہ عوام کی زیادہ سنتا ہے، یہ محروم بندوں کو زیادہ توجہ دیتا ہے۔